وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا جا رہا ہے آپ لوگوں کا رمضان؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول اور منظور کرے، ہماری عبادات کو قبول و منظور کرے، اور ہمیں سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ ہم 8ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ اس پارہ میں زیادہ تر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مخاطب ہیں وہ لوگ مشرکین مکہ ہیں۔ اب یہاں پہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آخر مشرکین مکہ کا کیا ریلیجن تھا، وہ کس پہ بلیو کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت مخالفت کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ہم نے پچھلے پارے کے اینڈ میں یہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پھیر دیں گے ان کی آنکھیں اور ان کے دل۔ تو بہت ڈر لگتا ہے کہ کیونکہ بعض دفعہ لوگ اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بس میں نماز نہیں پڑھتی ہوں نا، میں یہ کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے جو دین کے بارے میں ہوتی ہے تو کہتی بس دل نہیں چاہتا یا پھر وقت نہیں ملتا۔ تو ڈرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ ہی ان کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ انسان کی اتنی قدر مجال ہے کہ اللہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کے سامنے جھکے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جھکنا ہی بند کر دیتے ہیں۔ یہی بات ہم نے لاسٹ پارے کے اینڈ میں پڑھی تھی۔ اب مشرکین مکہ جو تھے، آپ دیکھیں وہ اللہ کو مانتے تھے اور وہ حج اور وہ طواف بھی کرتے تھے خانہ کعبہ کے، لیکن ان کے پاس ایسا کیا ہو گیا تھا؟ کیونکہ شروع میں آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ادھر ہی چھوڑ کے گئے تھے، اور وہ ان کے آباء و اجداد جو تھے جو پہلے سے اس دین پہ عمل کرتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کون پہلا شخص تھا؟ جو عمر بن لوئی تھا، جس نے جو ان کے زمانے میں بڑا نیک بندہ سمجھا جاتا تھا، وہ پہلا بت لے کے آیا تھا، اور اس نے لوگوں کو یہ کہا کہ کو وسیلہ بنا کر جب تم دعا کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کریں گے۔ کیونکہ وہ تجارت کے سلسلے میں جب مصر کی طرف گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ اس طرح سے عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کیونکہ وہ نیک بندہ تھا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ کہہ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اور آہستہ آہستہ بت جو ہیں وہ ان کی عبادات کا حصہ بن گئے تھے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار معجزات مانگ رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزات تھے، جو انہوں نے سنا ہوا تھا لوگوں سے، جیسے ہسٹری سنتے ہیں یا ان کے آباء و اجداد کی باتیں جو تھیں، تو انہوں نے سنا ہوا تھا ان کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ معجزات ہی مانگتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بار بار معجزات مانگنے پر بھی ان کو جواب دیتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم اتار دیتے ان پر فرشتے اور گفتگو کرنے لگتے ان سے مردے اور جمع کر دیتے ہم ان کے لیے ہر چیز ان کے سامنے، تو بھی نہ تھے وہ ایمان لے آتے مگر یہ کہ چاہے اللہ، لیکن ان میں سے اکثر نادان ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر ایک کیا فرشتوں کی لائن بھی ان کے آگے لگ جاتی تو تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ اس سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ بھی تو نشانیاں لے کے آئے تھے، حضرت موسیٰ بھی تو نشانیاں لے کے آئے تھے، اس کے باوجود جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اسلام نہیں لائیں گے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ نہیں ایمان لے کے آتے۔ کیونکہ دیکھیں لوگوں کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے۔ اب آپ یہ جو بھی آیات ہم پڑھیں گے نا، اور ان کے آباء و اجداد کی جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان میں یہ رسمیں ہوتی تھیں اور کس طرح سے انہوں نے وہ اپنی رسمیں جو وہ دین کا حصہ بنا لیا، تو آپ اپنے اندر یہ دیکھیے گا کہ کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے، ہم تو رسومات کو دین کا حصہ نہیں بنا رہے۔ تو اسی وجہ سے علم لینا ضروری ہے کہ ہم خود یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین جو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا تھا، اور اس کے علاوہ اگر دین میں ہم کوئی بھی چیز نہیں شامل کرتے ہیں تو وہ بدعت میں آ جاتی ہے۔ اور آیت نمبر 112 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر نبی کے دشمن شیاطین کو اور انسانوں کو جنوں میں سے۔ اللہ اکبر!
آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کے دشمن شیاطین کو انسانوں اور جنوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دشمن بنا دیا، ڈالتے رہتے ہیں ان میں سے کچھ دوسروں کی طرف ملمہ کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کے لیے، اور اگر چاہتا تیرا رب تو نہ کرتے وہ ایسے، سو چھوڑ دو ان کو اور جو کچھ وہ افترا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑی سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قانون جو ہے نا، کیونکہ دنیا میں ہر کوئی امتحان کے لیے آیا ہے، تو نبیوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دشمن بنا دیا تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائے کہ جب وہ وسوسہ ان کے دل میں ڈالتے ہیں یا ان کو نیکی کی راہ سے ہٹاتے ہیں تو وہ کیسے ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو آپ ہمیں دیکھیے کہ ہمارا پھر کیا بنے گا۔ تو ہمیں یہی سیکھنا ہے کہ ہر انسان امتحان کے اندر ہے، القاء اور وسوسے کی ایک ہی جگہ ہے دل میں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو وہ بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتی ہے، جو نیکی کی بات ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، جو ہماری نفسانی خواہشات کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اور اسی کو پہچان کے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اس چیز کو بھی پہچانیں اور ہم اس سے دور ہو جائیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تاکہ مائل ہوں ان باتوں کی طرف دل ان لوگوں کے نہیں جو ایمان رکھتے آخرت پر، اور پسند کرے وہ انہیں، اور تاکہ کرتے رہیں وہ برے کام جو وہ کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 114 میں، تو کیا سوائے اللہ کے تلاش کروں میں فیصلہ کرنے والا، حالانکہ وہی ہے جس نے نازل کی ہے تمہاری طرف کتاب صاف مضمون والی، اور وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے تمہارے رب کی طرف سے جو برحق ہے، سو ہرگز نہ تم شک والوں میں سے ہو جانا، اور پوری ہیں باتیں تیرے رب کی سچائی اور انصاف میں، اور نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کو، اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر کہا مان لو گے تم اکثر کا جو زمین میں ہے تو گمراہ کر دیں گے وہ تمہیں اللہ کے راستے سے، نہیں پیروی کرتے وہ مگر گمان کی، اور نہیں ہے وہ مگر قیاس آرائیاں کرتے۔ یہاں پہ دیکھیے ایک اور بات اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اکثریت کے پیچھے نہ لگنا، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ آج کل کا جمہوری نظام دیکھیں نا، ہم کیا کہتے ہیں کہ جس کی طرف اکثریت ہے وہ جیت جاتا ہے، اور لیکن آپ یہ دیکھیے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایون قرآن پاک میں بار بار کہا کہ قلیل ما تشکرون، کہ تھوڑے ہی ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دین کی کو پیروی کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں کرتے۔ تو اکثریت کی پیروی نہیں کرنی، یہاں پہ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 117 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تیرا رب یہ خوب جانتا ہے اس کو جو بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے، اور وہ خوب واقف ہے اس سے جو ہدایت پر ہے۔ اور آیت نمبر 118 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غور کیجیے اس آیت کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سو کھاؤ اس میں سے لیا گیا ہو نام اللہ کا جس پر اگر تم ہو اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے۔ تو ہم کیا کھا سکتے ہیں ایسی چیز جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو؟ تو اتنی بڑی دلیل ہمارے سامنے آ جاتی ہے، پھر ہم بحث و مباحثے میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا ہوا تمہیں کہ نہ کھاؤ اس میں سے لیا گیا ہو نام اللہ کا جس پر، اور وہ واضح کر چکا تمہارے لیے جو حرام ٹھہرا دیا اس نے تم پر، مگر یہ کہ ناچار ہو جاؤ تم۔ دیکھیے اللہ سبحانہ، اس سے پہلے ہم پوری آیات میں پڑھ چکے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حرام ہے، یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ہم پہلے سے بیان کر چکے ہیں۔ اور یقیناً بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں دوسروں کو اپنے نفس کی خواہشات کی بنا پر بغیر علم کے۔ ہاں، اس سے پہلے جو بات تھی وہ یہ تھے کہ ہاں، جو حرام اور حلال کی بات ہو رہی تھی نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے واضح ہو چکا کہ حلال اور حرام کے، مگر یہ کہ ناچار ہو جو تم اس کے کھانے کے لیے، کہ اگر کوئی ایسی مصیبت میں ہے کہ جان کی مصیبت اگر آ گئی ہے تو اس وقت آپ صرف اتنا سا حرام بھی کھا سکتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تیرا رب ہی خوب جانتا ہے ان کو جو حد سے بڑے ہوئے ہیں، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ اور چھپے ہوئے گناہ، کسی قسم کا گناہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑ دو ان کو، یقیناً وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ عنقریب سزا پائیں گے، اور اس کی جو برے کام وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ گناہ کی بات ہوتی ہے تو ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی سزا دیں گے، مت یہ کام کرو، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں ہی گناہ کی سزا ہے۔ امام ابن قیم نے اپنی کتاب میں آلموسٹ 40 کے قریب سزائیں لکھی ہیں کہ جو انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے اس دنیا میں ملتی ہیں۔
اللہ सुब्हान ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया कि ऐ लोगों, मुझे क्या है कि मैं तुम्हें इतनी मुसीबत में डालूं, तुम्हारे अपने गुनाह ही काफी हैं जो तुम्हें मुसीबत में डाल देते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम पे कोई मुसीबत आती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अल्लाह की कोई नाफरमानी की है। और वो हदीस भी याद कर लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो अल्लाह की नाफरमानी करता है ना, उसका छोटे से छोटा उसकी सजा ये होती है कि उसके मातहत जो लोग होते हैं वो उसके नाफरमान हो जाते हैं। उसके मातहत कौन होंगे? हमारी औलाद हमारे मातहत होती है, या अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं तो हमारे अंडर जो लोग काम करते हैं, या हमारे घर के सर्वेंट जो होते हैं, तो ये अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, और मत खाओ इसमें से, ना लिया जाए नाम अल्लाह का जिस पर, और बेशक ये फिस्क है। अब देखें इतनी बड़ी बात दोबारा से अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया और ना खाओ वो फिस्क है। और यकीनन शयातीन डालते हैं दिलों में अपने रफीकों के ताकि झगड़ा करे वो तुमसे, और अगर अतात कबूल कर ली तुमने उनकी तो बेशक तुम भी मुशरिकों में से हो जाओगे। और क्या वो जो था मुर्दा फिर जिंदा किया हमने उसको, और अता की हमने उसके लिए रोशनी, चलता है वो जिसके जरिए लोगों के दरमियान, क्या वो है मानिंद उसके जो है अंधेरों में, और नहीं निकल सकता इसमें से। इसी तरह खुशनुमा बना दिए हमने काफिरों के लिए वो अमल जो वो करते हैं। देखिए वो इंसान जिसकी जिंदगी में इस्लाम नहीं आया, जिसकी जिंदगी में, अब आसान सी एग्जांपल ये देखिए, हम अपनी रेगुलर जिंदगी गुजार रहे होते हैं, द मोमेंट हमारी जिंदगी में कुरान खुलता है तो एक नई रोशनी हमें पता चलती है। ऐसे लगता है कि जो कुछ हम कर रहे थे, हम पता नहीं कौन सी जिंदगी गुजार रहे थे। फिर उसके बाद हम तौबा करने की तरफ आते हैं, फिर अल्लाह सुब्हान तआला से माफिया मांगते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी का एक और एंगल हमारे सामने खुलता है। तो अल्लाह सुब्हान तआला का नूर जिस दिल को मिल जाता है उसकी जिंदगी में सारी रोशनियां आ जाती हैं। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, और इसी तरह लगा दिया हमने हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिमों को उसके कि वो मकरू फरेब करते हैं इसमें, और नहीं मकरू फरेब करते वो मगर अपनी ही जानों के साथ, और ना ही वो कुछ शऊर रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और बात अल्लाह सुब्हान तआला समझा रहे हैं कि किसी भी बस्ती के जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जिनसे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं कि इनके पास तो इतना अल्लाह सुब्हान तआला की नेमतें हैं, पैसा है, कारोबार है, ये नाम है उन लोगों का, तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि उन्हीं लोगों को आजमाइश की खातिर अल्लाह सुब्हान तआला ऐसे बना देते हैं कि वो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले होते हैं और लोग उन्हीं के पीछे लग जाते हैं। देखिए किस किस, यहाँ पे आप ये देखिए कि कुरान बैना है ना, अल्लाह सुब्हान तआला खुद ही से बता रहे कि या इस दुनिया में तुम्हारे इम्तिहान किस किस तरह से होंगे। हमें किसी के पीछे नहीं लगना, हमारे पास हमारा हाजिर इमाम ये कुरान पाक है। हमें ये देखना है कि इस कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें क्या बताया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके बारे में क्या रहनुमाई की है। तो हमारी जिंदगी में कभी हम धोखा नहीं खा सकते। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, और जब आती है उनके पास कोई आयत तो कहते हैं कि हरगिज नहीं ईमान लाएंगे हम, यहाँ तक के दिया जाए हमको जैसा कुछ दिया गया अल्लाह के रसूलों को। मीन्स कि वो ये कहते थे कि हमारे ऊपर भी वही आए जैसे आपके ऊपर वही आई है, या फिर हमारे ऊपर भी अल्लाह सुब्हान तआला हमें भी कोई मौजज़ा दिखाए। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं अल्लाह बेहतर जानता है कि कहाँ अनायत फरमाए वो अपनी रसालत। अनकरीब पहुंचेगी उन लोगों को जो जुर्म करते हैं जिल्लत अल्लाह के पास से, और सख्त अजाब उनके लिए कि वो मकर करते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि बस जिसके लिए इरादा करते हैं अल्लाह कि उसे हदायत बख्शे तो खोल देता है उसका सीना इस्लाम के लिए। देखिए हम तो कितने नसीब वाले हैं, आप और मैं। आप देखिए हम मुसलमान कोई हम पढ़ लिख के या हमने कोई जान के कि इस्लाम क्या है तो इस्लाम में तो नहीं आए ना। हम कैसे मुसलमान है? हमारे तो माँ बाप मुसलमान थे, दादा दादी नानी नाना पूरा खानदान मुसलमान था, तो हम भी उसी बहाने से मुसलमान हो गए। इतना बड़ा करम अल्लाह सुब्हान तआला का हम पे। अल्लाह सुब्हान तआला की रहमत है कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला खोल देते हैं उसके सीने को इस्लाम के लिए, और जिस दिन जमा करेगा वो इनको इकट्ठा। ए गुरोह जन्नात, यकीनन तुमने बहुत फायदे हासिल किए इंसानों से, और कहेंगे उनके दोस्त इंसान में से कि ए हमारे रब, हमने फायदा हासिल किया इनसे, हम एक दूसरे से फायदा हासिल करते रहे, और पहुंच के हम अपनी मुकर्रर वक्त को जो मुकर्रर किया था तूने हमारे लिए, फरमाएगा अल्लाह कि वो आग है अब तुम्हारा ठिकाना, रहोगे हमेशा इसमें, मगर जो चाहे अल्लाह, बेशक तेरा रब बड़ी हिकमत वाला और सब जानने वाला है। और आयत नंबर 129 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, इसी तरह बना देंगे हम साथी बाज जालिमों को बाज का बसबब इसके जो वो करते थे।
تو اب यहाँ पे देखने की बात है कि हमें भी ये देखना चाहिए कि हमारे दोस्त कौन हैं, हमारे इर्द-गिर्द कौन लोग हैं, क्योंकि इंसान अपने दोस्त के ही मज़हब पर होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे यही बताते हैं कि जैसा इंसान होता है उसका दोस्त भी अल्लाह सुब्हानहू तआला वैसे ही बना देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ये क्यों करते हैं ऐसे? बसबब इसके जो वो अमल करते हैं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए जमात जिन्नों और इंसानों की, क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास रसूल? ये किस दिन कहेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला? क़यामत के दिन। तुम ही में से सुनाते थे तुमको मेरी आयात और डराते थे तुमको पेशी से तुम्हारे इस दिन की। कहेंगे वो गवाही देते हम खुद अपने ही खिलाफ, और धोखे में डाल रखा था उनको दुनिया की जिंदगी ने, और गवाही दी उन्होंने अब खुद अपने ही खिलाफ कि बिलाशुबा थे वो कुफर करने वाले। ये इसलिए कि नहीं है तेरा रब ऐसा कि हलाक कर दे बस्तियों को जुल्म से, और वहां के रहने वाले बेखबर हों। और आयत नंबर 122 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हर एक के दर्जे हैं उसके अमाल के लिहाज से, और तेरा रब बेखबर नहीं है उनके अमाल से, और तेरा रब बेनियाज है, साहिब रहमत है। अगर वो चाहे तो ले जाए तुमको और बना दे जानशी तुम्हारे बाद जिसको चाहे, जैसा कि पैदा किया है उसने तुमको औलाद से दूसरे लोगों की। बेशक जो वादा तुमसे किया जाता है वो आने ही वाला है, और नहीं तुम अल्लाह को आजिज करने वाले। कह दो ए लोगो तुम अमल किए जाओ, मैं अपनी जगह अमल करने वाला हूँ। अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि कौन है जिसके लिए आखिरत का घर है। बेशक नहीं फला पाएंगे जालिम लोग। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और मुकर्रर करते हैं ये अल्लाह के लिए उनमें से जो उसने पैदा किया खेती में और मवेशियों में एक हिस्सा। बस कहते हैं कि ये अल्लाह के लिए है उनके अपने ख्याल में, और ये हमारे शरीकों के लिए है। सो जो होता है उनके शरीकों का तो नहीं पहुंचता वो अल्लाह की तरफ, और जो होता है अल्लाह का तो वो पहुंच जाता है उनके शरीकों की तरफ। बुरा है जो वो ये हुक्म देते हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें यही बात सिखा रहे हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का हिस्सा होता है ना, जैसे हमने सदका किसी को देना, किसी गरीब को कोई मदद कर दी, किसी गरीब को कपड़े दे दिए, तो जो फटे पुरानी ऐसी चीजें होती हैं जो हम इस्तेमाल भी नहीं करते, हम वो देते हैं। लेकिन जब वो अपने मुजावर को देते थे, जब अपने बुतों के पास लेके जाते थे, तो बेस्ट चीज लेके जाते थे कि अगर ये नाराज हो गए तो फिर तो हमारी इस दुनिया में ही हम बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह के हक में कमी कर देते थे, लेकिन उनके हक में कमी नहीं करते थे। और आया नंबर 137 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और इसी तरह खुशनुमा बना दिया है बहुत से मुशरिकों के लिए कत्ल करना अपनी औलाद का उनके शरीकों ने, ताकि हलाकत में डाल दें उन्हें, और ताकि खलत मलत कर दें उन पर उनके दीन को। और अगर चाहता अल्लाह तो ना करते वो ऐसा, सो छोड़ दो उनको और जो कुछ वो झूठ बांधते हैं। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कत्ले औलाद की बात क्या, और उनको ये कहते थे कि देखो अगर तुम ये करोगे, अगर देवी देवताओं को तुम इसका चढ़ावा डालोगे, और वो अपने दिल की खुशी के साथ वो फख्र फील करते थे कि हम अपनी इतना बड़ा नजराना हम इनको दे रहे हैं कि हम अपनी औलाद को उनके लिए कत्ल कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये मवेशी और खेती ममनू है, नहीं खाते इसे सिवाय इसके जिसे हम चाहें अपने ख्याल के मुताबिक। और बास जानवर है कि ममनू कर दी हैं उनकी पीठें सवारी के लिए, और बास जानवर के नहीं लेते नाम उन पर अल्लाह का, झूठ बांधते हुए अल्लाह पर अनकरीब बदला देगा वो उनको इनके झूठ बांधने पर। और यहाँ पे मुशरिकीन मक्का की वो आते जिसमें वो हलाल को हराम और हराम को हलाल करते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और वो कहते हैं कि ये मवेशी और खेती ममनू है, नहीं खाते इसे सिवाय इसके जिसे हम चाहें अपने ख्याल के मुताबिक। और बाज जानवर हैं कि ममनू कर दी हैं उनकी पीठें सवारी के लिए, और बाज जानवर के नहीं लेते नाम अल्लाह का उन पर, झूठ बांधते हुए अल्लाह पर अनकरीब बदला देगा वो उनको जो वो झूठ बांधते हैं। और वो कहते हैं कि जो कुछ पेटों में है इन मवेशियों के वो मखसूस है हमारे मर्दों के लिए, और हराम है हमारी औरतों पर, और अगर वो हो मुर्दार तो वो सब इसके खाने में शरीक हैं। अनकरीब सजा देगा वो उन्हें इसकी जो वो करते हैं, यकीनन अल्लाह हिकमत वाला और बाखबर है। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला मुशरिकीन मक्का की वो रसूमात जो उन्होंने दीन का हिस्सा बना दिया था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये उनकी अपनी बनाई हुई रसूमात हैं, और यकीनन खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने कत्ल किया अपनी औलाद को नादानी में बगैर इल्म के, और जिन्होंने हराम ठहराया जो रिस्क दिया उन्हें अल्लाह ने इफ्तरा करके अल्लाह पर, बिलाशुबा गुमराह हो गए वो, और नहीं है वो हदायत पाने वाले। और वही तो है जिसने पैदा किए बागात छतरियों पर चढ़े हुए और बेचढ़े हुए छतरियों पर, और खजूर और खेती के मुख्तलिफ हैं जिनके फल, और जैतून और अनार एक दूसरे से मिलते जुलते और गैर मिलते जुलते।
کھاؤ ان کے پھلوں میں سے جب وہ پھل لائیں، اور ادا کرو اس کا حق اس کی فصل کٹنے کے دن، اور نہ بیجا اڑاؤ، یقیناً وہ نہیں دوست رکھتا بیجا اڑانے والوں کو۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے ہوئے، کھاؤ ان میں سے جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے، اور مت اتباع کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اے انسان، تم شیطان کی باتوں میں نہ آنا، وہ تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تمہیں خوف دلواتا ہے، کبھی تمہیں دنیا کی زندگی میں مصروف کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں بتاتا ہے، وہ خوبصورت کر کے تمہیں دنیا دکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بیان کر دیا قرآن میں کہ کس کس طرح سے اس کے وار ہوں گے، تم اس سے بچتے رہنا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچا لیں گے۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کا بتاتے ہیں کہ کون سی چیزیں حلال ہیں۔ 8 جوڑے ہیں، یہ بھیڑوں میں سے 2 اور بکریوں میں سے 2۔ کہہ دو کہ کیا دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے اس نے، یا دونوں کے ماداؤں کو، یا جو لپٹ رہا ہے بچہ اس کے رحموں میں، دونوں ماداؤں کے، اور خبر دو مجھے علم کے ساتھ اگر ہو تم سچے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہی بات پوچھ رہے ہیں کہ ان سے پوچھئے نبی کہ کیا اللہ نے ان کو حرام کیا ہے، اگر کیا ہے تو اس کی کوئی دلیل بتاؤ، اور اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2۔ کہو کیا دونوں نروں کو حرام کیا اس نے، یا دونوں ماداؤں کو، یا جو بچہ لپٹا ہوا ہے پیٹوں میں دونوں ماداؤں کے؟ کیا تم موجود تھے جس وقت حکم دیا تھا تم کو اللہ نے اس کا؟ تو کون ہے بڑا ظالم اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا، تاکہ گمراہ کر دے لوگوں کو بغیر علم کے؟ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے۔ کہو کہ نہیں پاتا میں اس میں جو وحی کیا گیا ہے مجھ پر کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر، کہ کھائے وہ اسے بجز اس کے کہ ہو وہ مردہ، یا لہو بہتا ہوا، یا گوشت سور کا، کہ بے شک یہ ناپاک ہے، یا کوئی گناہ کی چیز کے نام لیا گیا ہو غیر اللہ کا اس پر، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے کہ نہ نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً تیرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اب آیت نمبر 146 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہو گئے تھے حرام کر دیا تھا ہم نے ہر ناخن والا جانور، اور گائے میں سے اور بکری میں سے حرام کر دی تھی ہم نے ان پر ان کی چربیاں، سوائے اس کے جو لگی ہوئی ہوں ان کی پیٹھوں پر یا آنتڑیوں پر، یا جو ملی ہوئی ہڈی سے، یہ سزا تھی ان کے لیے ان کی سرکشی کے سبب، اور ہم یقیناً سچ کہنے والے ہیں۔ اب کیونکہ ہوا کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال کیا تو اہل کتاب نے کہا کہ یہ کوئی شریعت بدل گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم پہلے ہمارے اوپر تو یہ چیزیں حرام تھیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر حرام تھی، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ حرام کی تھی، لیکن اب وہ ہمارے اوپر حلال ہیں۔ اور آیت نمبر 147 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اگر تکذیب کریں یہ تمہاری تو کہہ دو کہ تمہارا رب رحمت والا ہے اور بڑی وسعت والا ہے، اور نہیں ٹالا جا سکتا اس کا عذاب ان لوگوں سے جو مجرم ہیں۔ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ شرک کرتے ہم، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ حرام ٹھہراتے ہم کوئی چیز۔ اسی طرح تکذیب کی تھی ان لوگوں نے جو تھے اس سے پہلے، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے مزہ ہمارے عذاب کا۔ کہہ دو کہ تمہارے پاس ہے کوئی علم تو لاؤ اسے ہمارے سامنے، نہیں پیروی کرتے ہو تم مگر گمان کی، اور نہیں ہو تم مگر قیاس آرائیاں کرتے۔ اب دیکھیے کہ کتنی بڑی بات نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دی، کیونکہ وہ نبی اس وقت تو وہی آ رہی تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر اللہ نہ چاہتا، تم کہتے ہو کہ اللہ کی مرضی سے ہر چیز ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے پھر ہم تو جو کچھ کریں اللہ کی مرضی سے کریں، اللہ خوش ہے تو ابھی تک کر رہے ہیں نا، تو ہم پہ کوئی عذاب بھی نہیں آ رہا، تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہو پھر ہمیں دکھا دے، کچھ عذاب لے کے آؤ، کچھ کرو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تم نبی ہو۔ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ایسے سوال کیے جاتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ پس اللہ ہی کی حجت غالب ہے، بس اگر وہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا تمہیں سب کو۔ کہہ دو کہ لاؤ اپنے گواہوں کو جو گواہی دیں کہ اللہ نے حرام کی ہیں یہ چیزیں، پھر اگر وہ گواہی دیں تو نہ گواہی دینا تم ان کے ساتھ، اور نہ پیروی کرنا خواہشات کی ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اور ان لوگوں کی نہیں ایمان لاتے وہ آخرت پر، اور وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں دوسروں کو۔ کہہ دو کہ آؤ میں سناؤں کیا حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر، یہ کہ نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو، مطلب یہ کہ شرک نہ کرو، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرتے رہنا،
اور نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو مفلسی کی وجہ سے، ہم ہی رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو بھی، اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کے جو ہیں ظاہر ان میں سے اور جو پوشیدہ ہیں، اور نہ قتل کرو کسی جان کو جس کے قتل کو حرام کیا اللہ نے مگر جائز طور پر۔ یہ ہیں وہ باتیں حکم دیا جس کا اللہ نے تمہیں تاکہ تم سمجھو، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریق سے جو بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، اور پورا کیا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ۔ نہیں ذمہ دار بناتے ہم کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی جان سے اس کی طاقت کے مطابق، فار ایگزامپل کہ اگر کوئی غریب ہے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق کہ اللہ کی راہ میں خرچے گا نا، اور اگر ہم دیکھیں کہ اچھا وہ تو اتنے امیر ہیں، وہ تو اللہ کی راہ میں اتنا خرچ رہے ہیں، ان کو تو اتنا اجر مل جائے گا، ہمیں کیسے اجر ملے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان سے اس کی وسعت کے مطابق ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، اور اگرچہ وہ ہو تمہارا رشتہ دار ہی، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ ہے وہ باتیں جس کا حکم دیا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور آیت نمبر 153 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے میرا راستہ سیدھا، تو تم اسی پر چلو اور نہ چلو دوسرے راستوں پر، بس جدا کر دیں گے وہ تمہیں اس راستے سے۔ یہ وہ باتیں ہیں حکم دیتا ہے جس کی تمہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور آیت نمبر 154، پھر عنایت کی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب نعمت پوری کرنے کے لیے اس شخص پر جو نیکوکار ہے، اور تفصیل کے لیے ہر چیز کی، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ وہ اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے پر ایمان رکھیں۔ اور یہ کتاب نازل کی ہے کون سی؟ یہ قرآن پاک، ہم نے اسے برکت والی، تو پیروی کرو اس کی اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اس کتاب کی پیروی کرو اور اس کے احکامات مانو، کیوں؟ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور آیت نمبر 156 کے کہیں تم یہ نہ کہو کہ نازل کی گئی تھی کتاب دو ہی گروہوں پر ہم سے پہلے، اور بلا شبہ ہم تھے اس کے پڑھنے پڑھانے سے عاجز، یا کہو کہ اگر یہ نازل کی جاتی ہم پر کتاب تو ہم ضرور ہو جاتے زیادہ ہدایت پانے والے ان لوگوں کی نسبت۔ تو اب قرآن ہم پہ نازل ہو گیا نا، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل کو جب تم قیامت کے دن میرے سامنے حاضر ہوگے تو یہ نہ کہو میں نے حجت تمام کر دیا کہ یہ تو اہل کتاب کو تو کتاب ملی تھی تو اس لیے انہوں نے نیک عمل کیے، ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی، کوئی رسول نہیں آیا، تو اب آ گئی ہے تمہارے پاس کتاب، اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے ایسے احکامات ہیں جن پر تم عمل کر سکتے ہو، وہ تمہارے لیے اس دنیا میں عمل کرنے کے لیے بہتر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو یقیناً آ گئی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، تو کون ہوگا بڑھ کر ظالم اس سے جو تکذیب کرے اللہ کی آیات کی اور منہ پھیر لے ان سے؟ ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ پھیرتے ہیں ہماری آیات سے بدترین عذاب کی، اس لیے کہ وہ منہ پھیرتے ہیں۔ اب دیکھیے پھر وہی بات آگی نا، ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ پھیرتے ہیں کن سے؟ ہماری آیات سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم ان کو سزا دیں گے جو ہماری آیات سے منہ پھیرتے ہیں۔ اب وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک ہمارے دل کو وہ یقین نہیں ہے نا، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا اگر یقین ہو جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانیں، ہم اتنی آسانی سے لے لیں؟ ہر دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے میری آیات کا انکار کیا ان کو سزا ملے گی، اور یہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سزا دیں گے ان کو جو منہ پھیرتے ہماری آیات کا بدترین عذاب، اس لیے کہ وہ منہ پھیرتے ہیں۔ منہ پھیرنا تو ہے، اگر اللہ کی آیات کا نہیں مانتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، اپنی زندگی کو اس طرح سے نہیں گزارتے جیسے اللہ کا حکم ہے، تو انکار ہی تو کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک لفظ پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 158 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ کیا یہ منتظر ہے اس کے کہ آئے ان کے پاس فرشتے، یا آئے خود تیرا رب، یا آ جائے کوئی نشانی تیرے رب کی؟ جس دن آ جائے گا کوئی نشانی تیرے رب کی طرف سے تو نہ فائدہ دے گی کسی جان کو اس کا ایمان لانا، لیکن جو ایمان لایا اس سے قبل تو کمائی اس نے ایمان کی بھلائی، کہہ دو تم انتظار کرو یقیناً میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب آخرت آئے گی، جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا سے زمین پہ نزول کریں گے، تو کیا اس کو دیکھ کے تم ایمان لاؤ گے؟
لیکن اس دن تو تمہارا ایمان لانا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ کافر اس دن کہیں گے کہ یا رب العالمین آج کاش ہم مٹی ہو جائے، یا اللہ ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتی ہے کہ آج اگر تمہاری زندگی میں یہ قرآن کھل گیا ہے، آج تمہیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، تو آج سے توبہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والے بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم سارے کے سارے نیک ہو جاؤ یا سارے کے سارے بد ہو جاؤ، اللہ کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف یہ چاہتے ہیں کہ دا ڈے آف ججمنٹ جب تم اپنے عمل لے کے آؤ گے تو تم اپنے عمل کی وجہ سے کہیں خسارے میں نہ پڑ جاؤ۔ اور اب آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو اور ہو گئے فرقے فرقے، نہیں ہے تمہارا ان سے کوئی واسطہ، در حقیقت ان کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے، پھر وہ ان کو بتائے گا جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ آیت پڑھ کے ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرقے فرقے بنا دیا دین کو اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آج دیکھیے ہم نے کیا کر لیا، اس مسجد والے ادھر نماز نہیں پڑھیں گے، وہ والے ادھر نماز نہیں پڑھیں گے، یہ سنی، یہ وہابی، یہ ہری پگڑی، کس طرح سے ہم نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی لائے گا ایک نیکی تو اس کے لیے ہے 10 گنا اس جیسی نیکیوں کا، اور جو کوئی لائے گا ایک برائی تو نہیں سزا دی جائے گی اسے مگر اسی جیسی، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کتنی پیاری بات ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئی۔ کس طرح سے کہ دیکھیں اگر ایک نیکی کرے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر ایک گناہ کرو تو ایک ہی گناہ ملے گا نا۔ تو جس کی اس کے باوجود بھی دہائیاں جو ہیں وہ اکائیوں سے بڑھ گئیں تو برباد ہی تو ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو بے شک ہدایت دی ہے مجھے میرے رب نے سیدھی راہ پر، بالکل صحیح طریقہ ابراہیم کا جو ایک اللہ ہی کی طرف ہو رہا تھا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں سورج مکھی کے پھول کی طرح بنا دے۔ دیکھیں جہاں پہ سورج آتا ہے نا، سورج مکھی کا پھول ادھر ادھر ٹرن ہوتا رہتا ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، جس وقت ہمیں پتہ چل جائے ہم اسی کی طرف، ہمارا قبلہ وہی ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا، ہماری خواہشات کا، ہمارے جینے کا، ہماری ہر چیز کا قبلہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سمینا و اطانا والا ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے اتنی پیاری آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اے نبی کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب دیکھیے اس آیا کو آپ اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، اس آیا کو اپنی زندگی میں تعویذ پہننے کا اگر شوق ہے نا تو اس آیا کو پہنیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہماری پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے والی ہو جائے، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اور نہیں ہے کوئی شریک جس کا، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں ہوں سب سے پہلا فرما بردار۔ کہہ دو کیا سوائے اللہ کے میں تلاش کروں کوئی اور رب، جبکہ وہی رب ہے ہر چیز کا، اور نہیں کماتا کوئی شخص مگر وہ ہے اسی پر جو اس نے کمایا، اور نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، پھر اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے تو وہ بتائے گا تمہیں وہ سب کچھ جن کو تم اختلاف